على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بزرگوں بھائیوں، اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی. اللہ نے اپنی کائنات میں تفضیل کا قانون ملحوظ رکھا. تفضیل کے معنی ایک سے افضل دوسرا، دوسرے سے افضل تیسرا، تیسرے سے افضل چوتھا. فضیلت کا اصول رکھا ہے. سب فرشتے برابر نہیں. سب فرشتے ہیں مگر برابر نہیں، ان میں چھوٹے بڑے ہیں. نبی، سب نبی برابر نہیں. نبی ہے، ہر نبی ہے، مگر ہر نبی ہو کر سب انبیاء برابر نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. یہ کہا کہ ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر برتری بخشی. اوپر نبیوں کا ذکر آیا ہے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول، جن رسولوں کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے، وہ سب ایک درجے کے رسول نہیں ہیں. ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری بخشی. انسان جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے، سب انسان برابر تھوڑی. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. انسان کے بعض پر درجے بلند کیے اللہ تعالی نے. سب انسان برابر نہیں ہے، سب رسول برابر نہیں ہے، سب فرشتے برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اللہ نے مختلف حکمتوں سے، ان حکمتوں کو کوئی پا نہیں سکتا. اللہ کی تخلیق میں اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں اللہ نے ملحوظ رکھی، وہ کوئی پا نہیں سکتا. لیکن بالاجمال ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کائنات میں تفضیل کا اصول ملحوظ رکھا ہے. آپ یہی بتا دیجئے 5 انگلیاں برابر کیوں نہیں ہے؟ اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں جن کو ہم نہیں پا سکتے. وہ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ اس طرح سے کیوں رکھا ہے. اور اونٹ اور ہاتھی، اس کی سب انگلیاں برابر ہیں، گول پیر، چھوٹی بڑی انگلیاں ہیں ہی نہیں. جانور کے کھر دونوں برابر ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہیں. ان کے اور ہماری 5 انگلیاں اور پیروں کی 5 انگلیاں برابر کیوں نہیں ہے؟ اللہ جانے. سب حکمتیں سمجھنا ہمارے بس کا نہیں ہے. بہرحال اللہ نے اپنی کائنات کو جس طرح بنایا ہے اس میں حکمتیں ملحوظ ہیں. آپ ذرا فلسفہ جانتے نہیں. فلسفہ، فلسفی 2 ہی مسئلوں کا نام ہے، زمین و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس. یہ فلسفے کے سب سے بڑے مسئلے ہیں. زمان و مکان. ڈاکٹر اقبال کا نام تو سنا ہے، انہوں نے جو پی ایچ ڈی کی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، تو انہی 2 مسئلوں پر پی ایچ ڈی کی تھی. زمان و مکان کے مسئلے پر پی ایچ ڈی کی تھی. فلسفے کے یہ نہایت اہم مسائل. یہ پوری کائنات زمان و مکان کا نام ہے. ہر چیز کسی زمانے میں ہے یا کسی جگہ میں. زمان و مکان کے علاوہ اس کائنات میں کچھ نہیں. اور اللہ جل شانہ و عظم نوالہ ماورائے کائنات ہیں، اس کائنات سے باہر ہیں. ان پر زمان و مکان کے ساتھ وہ مقید نہیں. یہ جو کائنات کا نچوڑ اور خلاصہ، ٹائم اینڈ اسپیس، زمانہ اور جگہ، ان میں بھی تفضیل کا قانون اللہ نے رکھا ہے. سب جگہیں برابر نہیں ہیں اور سب زمانے برابر نہیں. زمانوں میں بھی
فضیلتیں رکھی ہیں اور جگہوں میں بھی فضیلتیں رکھی ہیں، اور ان فضیلتوں کی وجوہ ہیں۔ یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے، 500 صفحے کی کتاب کا مسئلہ ہے، وہ 15 منٹ میں بیان کرنا مجھے۔ موٹی مثال لیں، ایک مرتبہ ایک حضور سے ایک سوال کیا گیا، حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل البقاع اور شر البقاع، زمین کے وہ بہترین ایریے اور بدترین ایریے کون سے ہیں، زمین پر بہترین جگہیں کون سی ہیں اور بدترین جگہیں کون سی ہیں، یہ کسی نے سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، وہی کا انتظار فرمایا، حضور کو اس کا جواب نہیں معلوم۔ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے تو حضور نے یہ بات حضرت جبرائیل سے پوچھی، تو حضرت جبرائیل نے کہا مجھے نہیں معلوم، اب کی مرتبہ آؤں گا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کر کے جواب لے کر آؤں گا۔ چنانچہ اگلی مرتبہ حضرت جبرائیل جب نازل ہوئے تو اس کا جواب لائے کہ خیر البقاع مسجدیں ہیں اور شر البقاع مارکیٹیں ہیں، اسواق بازار یہ بدترین جگہیں ہیں اور مساجد یہ بہترین جگہیں۔ کیوں؟ مسجدوں میں جو کام ہوتے ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے یہ بہترین جگہیں ہیں، اور مارکیٹوں میں جو کام ہوتے ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے وہ بہترین جگہیں ہیں۔ یوں ساری زمین یکساں ہے، لیکن ایک ایریے پر مسجد بن گئی اور وہاں خاص اعمال شروع ہو گئے تو ان اعمال نے اس جگہ کو بہترین جگہ بنا دیا۔ ایک ایریا خالی پڑا تھا، وہاں پہ ایک کمپلیکس بن گیا، ایک مارکیٹ بن گئی، وہاں کچھ اعمال شروع ہو گئے، ان اعمال نے اس جگہ کو بہترین بنا دی۔ یوں جگہوں میں فضیلتیں آتی ہیں۔ پھر ان مسجدوں سے اوپر 3 بڑی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں سے اوپر 3 بڑی مسجدیں ہیں، ایک فلسطین میں بیت المقدس، ایک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور ایک مکہ مکرمہ میں حرم شریف۔ ان 3 مسجدوں کی فضیلتیں دوسری مسجدوں سے آگے ہیں۔ کیوں؟ یہی 3 مسجدیں اور ایک چوتھی اور ملا لو، یہی 4 مسجدیں روئے زمین پر ایسی ہیں جو نبی نے یا نبیوں نے بنائی، ان کے علاوہ کوئی 5ویں مسجد نہیں ہے۔ چوتھی مسجد ہے قباء میں جو مسجد ہے، وہ مسجد اس کی بنانے میں، اس کی تعمیر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود شریک ہیں۔ اور یہی 5 مسجدیں ہیں جن مسجدوں میں نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ان 4 مسجدوں کے علاوہ 5ویں کوئی مسجد نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یقین سے یہ کہہ سکیں کہ یہ مسجد کس فلاں نبی نے بنائی ہے یا فلاں نبی نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، ایسی کوئی مسجد نہیں۔ کعبہ شریف حضرت ابراہیم نے بنایا، اس سے پہلے حضرت نوح نے بنایا، حضرت ابراہیم نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ بیت المقدس انبیاء بنی اسرائیل نے بنایا، حضرت سلیمان نے، بعد کے حضرات نے اس کو آباد کیا۔ مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی اور 10 سال مسلسل وہاں قیام بھی اسی مسجد میں رہا اور اسی مسجد میں آپ نے نمازیں بھی پڑھائی۔ اور قباء کی مسجد، وہاں جو ہجرت کر کے حضور آ کر ٹھہرے تھے تو وہ مسجد بنائی اور حضور اس میں شریک تھے اور 14 دن حضور نے وہاں نمازیں پڑھائی۔ اسی لیے قباء کی مسجد کی بھی فضیلتیں ہیں، مگر وہ دوسرے نمبر کی فضیلتیں ہیں، پہلے نمبر کی فضیلتیں ان 3 مسجدوں کی۔ کیوں؟ یہ جو میں نے بات بیان کی کہ نبیوں نے بنائی، نبیوں نے نماز پڑھائی، اس کے علاوہ مسجدوں میں فضیلت پیدا ہوتی ہے نمازی کیسے ہیں اور کتنے ہیں، اس سے فضیلت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس مجمع میں اللہ کا ایک ولی شریک ہو جائے تو ہمارا سب کا بیڑا پار ہو جائے، اور بہت بڑا مجمع ہو تو وہاں بھی فضیلت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس ضابطے سے سب سے بڑا مجمع مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، لہذا اس کی 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے،
اس سے کم مجمع مسجد نبوی میں ہوتا ہے تو اس کا ایک روایت کے اعتبار سے 1000 نمازوں کا ثواب اور ایک روایت کے اعتبار سے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اس سے کم بیت المقدس میں مجمع ہوتا ہے، لہذا وہاں ایک روایت کے اعتبار سے 500 نمازوں کا ثواب اور ایک روایت کے اعتبار سے 25,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ جگہوں کی مثالیں ہیں۔ جگہوں میں جو اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں وہ فضیلتیں اس طرح سے عوارض کے اعمال کے ذریعے سے فضیلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ نے زمان، ٹائم کے جو ٹکڑے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ، ان میں بھی فضیلتیں اللہ نے رکھی اور وہ فضیلتیں بھی کچھ دوسرے اسباب سے آتی ہیں۔ مثلا 10 محرم کی 10 تاریخ اور رات، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ شب برات، اس کی بعض ضعیف روایات میں اس کی بھی فضیلتیں آئیں۔ شب قدر، قرآن کریم میں اس کی فضیلت آئی۔ ماہ مبارک جو شروع ہوا چاہتا ہے، بہت چند گھنٹوں کے بعد میں جو مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا رمضان شریف کا، اس میں بھی فضیلتیں رکھی۔ اس وقت ہمیں گفتگو اس سے کرنی ہے کہ اس رمضان المبارک میں فضیلت کیوں پیدا ہوئی؟ اعمال کی وجہ سے۔ ایک اعمال تو گزشتہ ہیں، ایک اعمال موجودہ ہیں۔ گزشتہ اعمال 2 ہیں۔ گزشتہ عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے گائیڈ بک، کوئی ایکسیپشن نہیں۔ خود وہ حضرت خاتم انبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ بھی اس قرآن کریم کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ بینات من الہدی، اللہ کا یہاں سے جو دین آیا ہے اس دین کی نہایت واضح باتیں اور واضح دلیلیں اس قرآن کریم میں۔ الفرقان، یہ کتاب فرقان ہے، یہ دنیا خیر و شر کا آمیزہ ہے، مکسچر۔ یہ دنیا خیر اور شر کا آمیزہ ہے، مکسچر ہے۔ یہاں روشنی اور اندھیرا ساتھ ساتھ ہے، ہدایت اور گمراہی رلے ملے ہیں۔ ان میں خط امتیاز کھینچنا کہ یہ دودھ ہے اور یہ پانی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ایسا شیپ بنایا ہے، اسی میں امتحان ہے انسان کا۔ اگر یہ خط امتیاز کھینچتا ہے تو یہ قرآن کریم کھینچتا ہے۔ اللہ نے اس کو فرقان بنا کر نازل کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی کتاب بنا کر نازل کی ہے۔ گزشتہ واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس مہینے میں فضیلت آئی ہے۔ جب اس سے فضیلت آئی، دیکھو یہ مکان ہے، اس مکان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو مسجد بابرکت ہو گئی۔ تو نماز کی وجہ سے مسجد بابرکت ہوئی ہے، تو نماز میں کتنی برکت ہے؟ جس نماز کی وجہ سے مسجدیں بابرکت ہوئی ہیں ان نمازوں میں کتنی برکت ہے؟ تو جس قرآن کریم کی وجہ سے یہ مہینہ متبرک ہوا ہے، اس قرآن کریم کا مقام میرے بھائیوں سمجھو کہ وہ کتنی بابرکت اور کتنی اہم کتاب ہے، جس کی وجہ سے جس مہینے میں وہ نازل ہوئی وہ مہینہ بابرکت ہوئی۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جو ماہ مبارک آیا چاہتا ہے، بس آ ہی رہا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور سب سے اہم کام قرآن کریم کی تلاوتیں کرو۔ قرآن کریم کے ترجمے ہر زبان میں ہوئے ہیں، ترجمے پڑھو، سب تفسیریں ہوئی ہیں، پڑھو۔ اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو زبردستی دماغ میں فیصلے مت کرو۔ کسی جگہ پر الجھو تو ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہمارے پاس آؤ اور پوچھو کہ یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یہ مضمون سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ لیکن پڑھو اور پڑھ کر کے کہیں الجھو تو اپنی عقل سے فیصلہ مت کرو، اہل علم سے رجوع کرو، ان کے پاس جاؤ کہ اس آیت کے سمجھنے میں ہمیں دشواری پیش آئے گی۔ ہم یہی کام کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تلاوتیں کرو، ترجمے دیکھو، تفسیریں دیکھو، اور اسی قرآن کریم کے اہتمام کے لیے تراویح رکھی گئی ہے کہ کم سے کم مجبوراً ہر شخص ایک قرآن کریم تو اپنے کانوں سے سن لے، اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو اپنے کانوں سے سن تو لے کم سے کم۔ لہذا تراویح کا اہتمام کرو، اور تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا جائے اس کے اوپر توجہ اس کی طرف کر کے اسے سنو۔ تو ایک تو اس ماہ مبارک میں قرآن کی طرف توجہ کرنی ہر مسلمان کو، جو بھی وقت نکلے تلاوت کو، جون سی زبان جانتے ہو اس زبان میں ترجمے اور تفسیریں پڑھو، قرآن میں اہتمام سے تراویح میں آؤ، غور سے قرآن کریم سنو کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس قرآن ہی کی وجہ سے اس مہینے کو برکت حاصل ہوئی ہے، تو قرآن کی کتنی برکت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگیاں ہم اندھیریوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں اندھیریوں میں۔ لائٹ اور روشنی اللہ کی یہ کتاب ہے، اگر یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے تو وہ ہمارے لیے اندھیریوں میں ٹارچ ہے، ہم صحیح راستہ پائیں گے۔ اور اگر قرآن کریم کی ٹارچ اور لائٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں کا خدا حافظ معلوم نہیں کس کھڈ میں جا کر ہم گریں۔ دوسری بات جو اس مہینے میں ہے، جس نے اس مہینے کو بابرکت کیا ہے، وہ ہے شب قدر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پارٹیکولر جس رات میں یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے وہ شب قدر بن گئی۔ وہ شب قدر بنی ہے اسی قرآن کریم کی برکت سے، اور قرآن نے کہا کہ وہ 1000 نائٹ سے بیٹر ہے، اور یہ شب قدر اسی ماہ مبارک میں ہے مگر متعین نہیں کی گئی ہے، پورے مہینے میں رلا دی گئی ہے۔ تلاش کرو، ڈھونڈو، بالیقین اسی مہینے میں ہے، کون سی رات ہے معلوم، لہذا تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا کیا طریقہ؟ تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رات کو کارآمد بناؤ۔ وتر تو ہم پڑھتے، تراویح تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تراویح کے علاوہ اللہ جتنی توفیق دے نفلیں پڑھو، اللہ جتنی توفیق دے تلاوتیں کرو، اللہ جتنی توفیق دے ذکر اور تسبیح کرو۔ اور جب شہری میں تو ہر آدمی کھانا کھانے اٹھتا ہے تو 8 رکعت تہجد پڑھنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، اگر بہت اطمینان سے پڑھے تو 15 منٹ لگتے ہیں، اور جلدی جلدی پڑھے تو 10 منٹ میں 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو 10 منٹ کیا ہے، ہر آدمی کو لازماً اٹھنا ہے شہری میں، تو اس مہینے میں تہجد پڑھو۔ کوئی ضرورت ہے میں تہجد نہیں پڑھتا تو دوسرے مہینوں میں تجھے فرصت نہیں ہے، جب اس مہینے میں لازماً کسی مقصد سے اٹھا ہے اور منہ ہاتھ بھی دھوتا ہے تو پورا وضو کر لے، اور پورا وضو کر کے 10 منٹ میں 8 رکعت پڑھو، 8 نہ ہو 6 پڑھو، 6 نہیں ہے 4 پڑھو، 4 نہیں تو کم سے کم 2 تو پڑھ لو۔ یوں راتوں کو زندہ کرو، راتوں کو کارآمد بناؤ۔ اگر 29 یا 30 راتیں آپ نے کارآمد بنا لی تو آپ یقین کریں آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور 29 اور 30 راتوں کو بیدار رہنا، بیدار رہنے کا مطلب رات پر بیدار رہنا نہیں، بیدار رہنے کا مطلب رات پر بیدار رہنا نہیں، جتنا اللہ توفیق دے۔ اور بیدار رہنے کا یہ مطلب بڑے بڑے گپ کرنا بھی مطلب نہیں، بیدار رہو اور کچھ کرو۔ تو اسی قرآن جس رات میں اترا، حضرات کو یہ معلوم ہے کہ حضور غار حرا میں تھے، مغرب کے بعد جب غار سے نکلے ہیں گھر آنے کے لیے تو پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل نظر آئے۔ یہ مغرب کے بعد حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں، یہ نائٹ ہے، تو خاص رات میں شروع ہوا، وہ رات رمضان کی ایک رات ہے، تو اس رات کو تو اتنا بڑا مقام مل گیا، اور وہ رات جس مہینے میں ہے اس مہینہ وہ مہینہ متورک ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، ان 2 چیزوں کی قدر کرنی ہے، ایک تو اس مہینے میں تلاوت کا، قرآن کریم کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا روزہ تو آپ رکھتے ہی ہیں مگر روزہ دن کا عمل ہے، ہماری راتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور راتیں ضائع ہونے میں شب قدر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا راتوں کا اہتمام کرو، راتوں کو ضائع مت کرو، باتوں میں وقت نہ گزارو، جو اللہ توفیق دے سونے سے پہلے، جو اللہ توفیق دے تہجد سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں اس وقت میں کچھ نہ کچھ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانے میں جو فضیلتیں ہیں،
اس بات سے ہے. اس مہینہ یہ زمانہ ہے، ٹائم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے 11 مہینوں پر برتری بخشی ہے. اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی اور سمجھ کر